کھانا پینا اور سونے کے بعد جو باقی کام پڑھتا ہی تھا. مطلب ترمذی میں وہ روایت آئی کہ جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابو داود میں نہیں ہے. 4000 احادیث یاد کر لیں تو یہ 7 کتابیں گویا کہ انہیں یاد ہو جائیں گی. تو یہ آپ نے کتنے عرصے میں کیا؟ یہ کیسے شوق پیدا ہوا؟ سب سے پہلے پھر میں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم یاد کی، پھر اسی طرح آگے ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور سنن دارمی. والد صاحب ہمارے وہ کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں. آپ کے والد صاحب نے جو سب سے قیمتی چیز تھی اپنی دل کا ٹکڑا اور اکلوتا بیٹا وہ دین کے لیے پوری طرح وقف کر دیا. منوا لیتے ہیں والد صاحب سے کہ دیکھیں میں نے اتنی چیزیں حفظ کی ہیں، اب یہ کام کرنا ہے. السلام علیکم ناظرین اکرام. آج آپ کو پاکستان کے ایک بہت ہی یونیک، ہونہار اور بڑے منفرد بچے سے اور طالب علم اور نوجوان سے ملوانا ہے. یہ نوجوان شاید پاکستان کی سطح پر پہلا ایسا نوجوان ہے جس نے اپنے شوق سے احادیث مبارکہ کی 7 کتابیں زبانی یاد کر لی ہیں. وہ کتابیں ہم میں سے بہت سے مسلمانوں کو اور خاص طور پر اس عمر کے بچوں کو جن کا نام بھی یاد نہیں ہوتا، وہ کتابیں ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد شریف، ترمذی، نسائی اور اس کے علاوہ بھی. ان کا طریقہ بڑا شاندار ہے. یہ کہتے ہیں کہ میرے طریقے سے اگر کوئی اور بھی حفظ کرنا چاہے تو وہ بڑی آسانی سے یہ ساری کتابیں کوئی سال کے عرصے میں یاد کر سکتا ہے. نام ہے ان کا مصباح الدین بن قیام الدین. کتنی کتابیں آپ نے حفظ کی ہیں؟ یہ جو میں نے ناظرین سے کہا ہے کہ واقعی وہ حفظ کی ہیں، آپ نے یاد کی ہیں؟ جی الحمدللہ، یہ ساری کتابیں میں نے حفظ کی ہیں اور اس کا جو طریقہ کار میرا رہا ہے. پہلے ان کا ذرا تذکرہ کر دیں کہ کتنی کتابیں ہو گئی ہیں. یہ 7 کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد شریف، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور سنن دارمی. یہ کتابیں میں نے حفظ کی ہیں. اب یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ بڑا آسانی سے ان کو حفظ کیا جاتا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ جب لائبریری میں جا کے ان کتابوں کو، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں، بخاری شریف، پھر مسلم شریف، تو ان کو تو ویسے پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا. تو یاد آپ نے کر لیا، کس طرح ان کو کیا؟ میں نے تو سب سے پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو احادیث ہے یہ یاد کی ہے. صحیح بخاری کی تعداد جو احادیث کی ہے تقریباً 7,500 تعداد ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم کی بھی 7,500، یعنی ٹوٹل 15,000 تعداد ہے. تو یہ امام اس کی 7,500 تعداد کس طرح بنتی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ وہ ایک حدیث کو مختلف مسائل کو استنباط کے لیے اور فوائد کے پیش نظر وہ بار بار لے کر آئیں. تو کچھ احادیث وہ ہے کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ 35 مرتبہ لے کر آئیں، کچھ احادیث 20 مرتبہ، کچھ 15 مرتبہ، بار بار. یعنی تو وہ یہ تکرار جو ہے بے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ مختلف فوائد استنباط کرتے ہیں. تو اس طرح یہ تعداد جو ہے صحیح بخاری کی 7,500 بنتی ہے. مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث حجۃ الوداع کے بارے میں یہ امام بخاری رحمہ اللہ 34 مرتبہ لے کر آئے ہیں. اور اسی طرح انما الاعمال بالنیات یہ 6 مرتبہ کے 7 مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں. تو یہ تعداد ویسے تو بہت زیادہ بنتی ہے، لیکن کچھ علماء کرام اور انہوں نے یہ جو ہے وہ ایسی کتابیں لکھی کہ جن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو جمع کیا ہے اور ان میں تکرار کو ختم کر دیا ہے. تو یعنی ائمہ کرام مختلف مواقع پر جو بعض وجوہ کی بنیاد پر بار بار حدیث لاتے ہیں اس کو ایک ہی بار ذکر کرتے ہیں. ان میں انہیں ائمہ میں سے ایک صالح احمد شامی ہیں کہ جو شام کے بڑے عالم دین ہیں اور متون پہ ان کی کافی نظر ہے، اور تقریباً ان کی ایج تقریباً 90 سال کے قریب ہے. اور انہوں نے کتاب لکھی، سب سے پہلے انہوں نے لکھی الجامع بین الصحیحین. تو ان میں اس کی تعداد تقریباً 4,000 ہے. تکرار کو اتنا کم ہو گیا، اتنا کم. اس کی مثال مثلا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ حدیث تقریباً 7 صحابہ سے مروی ہے. تو صالح احمد شامی حفظہ اللہ نے پہلی کتاب میں جو الجامع بین الصحیحین میں یہ 7 مطلب شمار کیے ہیں. صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہ لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور اسی طرح ایک حدیث ہو گئی، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہی مروی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور اسی طرح ایک اور حدیث وفی روایت کہ سموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی
ومن رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل صورتی ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو یہ اس طرح یعنی کہ 7 صحابہ، 3 کے میں نے مثال دی لیکن تقریباً 7 صحابہ سے یہ ذکر کیا، تو اس طرح یہ 4000 بنی۔ لیکن الوافی میں امام صاحب نے ان میں سے ایک حدیث ذکر کی جو سب سے طویل ہے، جس پہ تقریباً سب کے الفاظ آ گئے، تو اس طرح یہ حدیث کی جو تعداد ہے وہ 4000 سے کم ہو کر 2000 ہو گئی۔ تو اس میں تکرار، یعنی اب یہ ہوا کہ وہ جو 15000 تھیں جی یعنی بخاری اور مسلم کی، وہ کم ہو کے کتنی رہ گئیں؟ الوافی میں 2000، کیونکہ پہلے صالح احمد شامی نے مطلب ایک متن اگر 7 صحابہ سے مروی ہے تو 7 کا ذکر کیا ہے، صرف صحابی چینج کیا ہے پہلی کتاب میں، لیکن دوسرے میں صرف مطلب ایک حدیث کو ایک بار لے کر آئے، چاہے 7 صحابہ سے مروی ہے 10 سے ہو، یعنی اب یہ ہو گیا کہ اگر آپ نے متن یاد کرنا ہے صرف تو بخاری اور مسلم کی یہ والی اگر آپ کتاب لیتے ہیں تو اس میں چونکہ تکرار ختم ہو گیا ہے، لہٰذا صرف 2000 احادیث یاد کرنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بخاری اور مسلم کی ساری حدیثیں یاد کر لی، ساری مرفوع روایت یاد کر لی، مرفوع روایات یاد کر لیں۔ اب یہ ہو گیا کہ 2000 میں تو اللہ کا شکر ہے نمٹ گئی بخاری مسلم۔ اب اگلی کتابیں کیسے کی؟ اگلی کتابیں ان میں پھر سب سے پہلے ابو داود، وہ یحییٰ بن عبدالعزیز الیحییٰ کی ترتیب جو ہیں، تو ابو داود میں وہ روایات ہے کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے، تو اور امام صاحب کی تحقیق کے مطابق کہ وہ صحیح روایت، تو وہ تقریباً 1300 کی تقریباً روایت بنتی ہے۔ تو ابو داود یاد کرنے کے بعد پھر ترمذی میں وہ روایت آئی کہ جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابو داود میں نہیں ہے، وہ تو پہلے یاد ہو گئی ہیں نا؟ جی وہ پہلے یاد ہو گئی، کیونکہ اس میں پھر ذکر نہیں کی۔ اور اسی طرح زوائد پھر آگے ابن ماجہ اور نسائی، ان میں وہ روایت ہے کہ جو ان کتابوں 4 کتابوں میں نہیں ہے۔ تو آگے جیسے آپ جاتے جائیں گے تو احادیث کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ اچھا، اب آپ نے 7 احادیث کی کتابیں یاد کی تو ٹوٹل احادیث کا فگر کیا بنتا ہے؟ تقریباً 4000۔ ورنہ اگر صرف بخاری کو ہی دیکھتے تو 7000 سے زیادہ اسی میں ہے۔ ویسے یہ جو تکنیک ہے امام صاحب نے جو بڑا شاندار کام کیا ہے اور اس سے لوگ بچے حفظ کر رہے ہیں طالب علم، تو اب یعنی وہ 4000 احادیث یاد کر لیں تو یہ 7 کتابیں گویا کہ انہیں یاد ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ نے کتنے عرصے میں کیا؟ یہ میں نے تقریباً ڈیڑھ سال کیا لو تقریباً۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، شوق ایسے پیدا ہوا کہ مطلب بچے عام طور پر قرآن مجید حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو یا پھر جو کوئی متن میں ہے، کوئی سبق سلیبس میں ہے وہ یاد کرتے ہیں، تو یہ ایک ترتیب سے شروع ہو جانا اور پھر 7 کتابیں حفظ کر لینا، یہ کیسے شوق پیدا ہوا؟ جب میں نے جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں داخلہ لیا 2015 میں، تو جب میں پھر دوسری کلاس میں تھا تو ہمارے ایک استاد ہے شیخ علی بٹ حفظہ اللہ، تو انہوں نے کچھ طلباء کا انتخاب کیا کہ جن کے بارے میں شیخ صاحب کی یہ نظریہ تھا کہ یہ حدیث حفظ کر سکتے ہیں اور تھوڑے محنتی طلباء ہیں، تو ان میں سے شیخ صاحب نے مجھے بھی انتخاب کیا اور مجھے شیخ صاحب نے ہمیں مختصر صحیح بخاری کتاب دی۔ تو وہ جب میں نے لی تو میں حدیث کچھ یاد کرنی شروع کی، کچھ احادیث میں نے یاد کی، لیکن پھر وہ باقی مصروفیات کی وجہ سے یعنی باقی کتابوں کو مطالعہ کرنا تھا تو اس وجہ سے وہ میں نہیں کر پایا۔ تو خاص طور پر جب کوئی بڑی حدیث آتی تو میں پھر وہ پیچھے ہو جاتا، لیکن جب 8 سال الحمدللہ میں نے لگائے تو پھر اللہ رب العالمین نے مجھے فراغت کی نعمت سے نواز رکھا تھا، تو میں نے پھر وہ ترتیب بنائی۔ تو سب سے پہلے پھر میں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم یاد کی، پھر اسی طرح آگے ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور سنن دارمی۔ کیا ترتیب ہوتی ہے؟ کتنا پڑھتے تھے دن میں؟ تقریباً بس 50 احادیث، کبھی چھوٹی چھوٹی جو احادیث 50 بڑی بیچ میں آ گئی تو 2 دنوں میں 50 سے 100 احادیث کر کے، تو ہمارے گھر کے پاس ادارہ ہے اسلامک ریسرچ سینٹر، تو وہاں پہ میں جاتا تو وہاں پہ شیخ عدنان صاحب ہوتے تو ان کو میں احادیث سناتا تھا، یعنی 50 احادیث کر کے 100 احادیث کر کے ان کو میں سناتا تھا۔ شیخ عبدالباسط فہیم صاحب جو مدرس ہیں مسجد نبوی کے، بہت ماشاءاللہ اچھے عالم ہیں، معروف عالم ہیں، بڑے اچھے اسکالر ہیں، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے لیکچرز بھی کچھ سنے یا وہ بھی کچھ حدیث کی تشریح کرتے تھے، تو وہاں سے بھی آپ کو فائدہ ہوا؟ جی، وہاں سے بھی فائدہ اس طرح ہوا کہ میں نے وہ شیخ صاحب کے لیکچر سننا شروع کیا، الوافی بما فی الصحیحین۔ ٹھیک، وہ اس پہ درس دیتے تھے؟ جی، آن لائن۔ تو ارادہ تو کیونکہ پہلے بھی شیخ علی بٹ صاحب نے مجھے صحیح بخاری کتاب دی تھی، تو ارادہ تو میرا تھا، اور خاص طور پر وہ حدیث جب پڑھی نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، یہ حدیث جب میں نے پڑھی تو پھر میں نے کہا کیوں نہ حدیث حفظ کر لی جائیں۔ اور شیخ صاحب اپنے لیکچر میں کہتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث ہیں، اسی لیے صالح احمد شامی نے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ الوافی بما فی الصحیحین، اس میں تمام احادیث شامل ہیں، اس لیے میں اس کا نام مختصر نہیں رکھا۔
الوافی یعنی الوافی کے پورا کرنے والے ان حدیث کو جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. اور شیخ صاحب بھی ترغیب دلاتے رہے گا کوئی حفظ کرنا چاہے تو یہ حفظ کر سکتا ہے. تب سے میں نے ارادہ کر لیا کہ 2000 تعداد ہے اور تمام احادیث ہے, تو پھر میں نے اس طرح احادیث یاد کرنی شروع کی. ماشاءاللہ. دن میں کتنا پڑھتے تھے آپ اور کب شروع کرتے, فجر کے بعد یا کس طرح؟ بس دن میں تو زیادہ ہی پڑھتا تھا, مطلب اچھا, تو کھانا پینا اور سونے کے بعد جو باقی کام پڑھتا ہی تھا. مطلب ایک لگن لگ گئی اور سارا یکسو ہو کے فوکس کر لیا آپ نے کہ انشاءاللہ یہ کام کرنا. مصباح, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ آپ اس وقت ماشاءاللہ یعنی ایک عالم دین بھی ہیں, مدرسے سے فراغت حاصل کر چکے ہیں, 7 کتابیں حدیث کی آپ کو یاد بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے MA اپنا اسلامیات بھی کر لیا ہے. تو گھر میں پہلے بھی کوئی علماء کرام تھے, کوئی اس طرح دین کا معاملہ تھا؟ والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ گھر میں تو گھرانہ تو الحمدللہ دیندار ہیں, لیکن کوئی عالم بیچ میں ان میں عالم نہیں گزرے. اچھا. تو والد صاحب ہمارے وہ کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں, تو یہ والد صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے یعنی فراغت کے بعد پہلے تو دینی تعلیم دلوائی, اور اس کے بعد فراغت کے بعد یہ نہیں کہا کہ آپ پیسے کما کے دو, یا کوئی انہوں نے کہ فائنینشلی طور پہ کہا کہ مجھے سپورٹ کرے یا وہ, تو انہوں نے مجھے صرف دین کے لیے وقف کیا ہے. اللہ. تو اس میں پھر میں نے کہا کہ چلو انشاءاللہ محنت کرتے ہیں. جب کوئی گھریلو کوئی مسائل بھی اتنے نہیں, الحمدللہ اللہ نے ہر نعمت سے نواز رکھا ہے, تو پھر میں نے محنت کی اور اس طرح کر لی احادیث. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ میں اکلوتا ہوں, میرے 3 بہنیں ہیں لیکن بھائی کوئی نہیں ہے. اچھا, ماشاءاللہ. یعنی آپ کے والد صاحب نے جو سب سے قیمتی چیز تھی اپنی دل کا ٹکڑا اور اکلوتا بیٹا, وہ دین کے لیے پوری طرح وقف کر دیا. اچھا, یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ سارا کارنامہ سر انجام دے دیا تو پذیرائی کیسے ملی؟ گھر میں لوگ کیسے خوش ہوئے؟ والد صاحب, والدہ, بہنیں اور اساتذہ, اور پھر جب لوگ سنتے ہیں تو کیسا رسپانس ملتا ہے؟ جی بس بڑی خوشی ملی. کافی اساتذہ نے ماشاءاللہ دعائیں دیں, پرسنل میں بھی انہوں نے میسج کیے, دعائیں دی, اور گھر والوں نے بھی دعائیں دی, کیونکہ وہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں انہوں نے ویڈیو بنائی تھی. تو جب آخری میں سبق تھا میرا سنن دارمی کا, تو آپ نے میں نے شیخ محترم عبدالواسط فہیم صاحب کو سنایا ہے, تو ان کی ویڈیو بنائی, تو پھر وہ اپلوڈ کر لیا, اور وہ ویڈیو کافی لوگوں نے ماشاءاللہ دیکھی, 11,000 کے کچھ لوگوں نے دیکھی. تو اس وجہ سے پھر لوگوں نے دعائیں دی, اساتذہ نے, دوستوں نے, تو اس بڑی خوشی ہوئی ہے. تو کوئی اب منوا لیتے ہیں والد صاحب سے کہ دیکھیں میں نے اتنی چیزیں حفظ کی ہیں, اب یہ کام کرنا ہے؟ الحمدللہ والد صاحب کا یقین ہے کہ بیٹا محنت کر رہا ہے اور پڑھنے والا ہے. کیسا لگتا ہے جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں میں بیٹھتے ہیں تو ان ترغیب پیدا ہوتی ہے, وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم بھی کوئی اس طرح یاد کریں, دین پڑھیں؟ جی ان کی ترغیب ملتی ہے اور کرتے بھی ہے. کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ کوشش بھی کی ہے کہ اصل میں طلباء کچھ گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ یار صحیح بخاری کی 7,500 احادیث ہیں, صحیح مسلم کتنی احادیث ہیں, تو یہ تو ٹوٹل تعداد تو 20-30 ہزار بنتی ہے. تو اس لیے وہ بڑا ہدف ہے. جی, لیکن وہی اگر آپ ترتیب سے تکرار کو ختم کر دیں جیسے علماء اور محدثین نے کام کیے ہیں, تو پھر یہ تعداد بہت کم بنتی ہے, متون بہت کم ہے. شاید ساری کتابوں میں شاید 5 سے 6 ہزار متون ہوں گے بغیر تکرار کے. یعنی تو کرنا بہت آسان ہے اگر ایک انسان, ایک طالب علم یہ وہ شوق ان میں ہو اور وہ ٹائم دے. اگر روز 10 احادیث بھی کرے تو 1 سال 1.5 سال میں آرام سے یہ کتابیں یاد ہو سکتی ہیں. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارا پورا ذخیرہ احادیث, جس میں ہم سب سے بڑی ہماری حدیث کی کتاب مسند احمد ہے, جی, تو ٹوٹل احادیث جیسے یہ متن کو الگ کیا گیا ہے تو کل کتنی تعداد بن جائے گی؟ کیا فگر بنتا ہے حدیث کا؟ یہ اگر کتب ستہ اور یہ سبع جو میں نے یاد کی, اس کے بعد اگر زوائد کو دیکھیں تو یہ تقریباً 300 کے کچھ تعداد بنتی ہے. ٹوٹل کتنا بن جائے گا؟ ٹوٹل یہ 4,000 اور ان کو ملائے تقریباً 4.5 کہہ لو, یار 4,300 400 اس طرح. ناظرین کرام, ایک بہت بڑا اعتراض جو ذخیرہ احادیث پر اپنی جہالت کی بنا پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری کو 7 لاکھ احادیث یاد تھیں تو انہوں نے یہ چند ہزار کیوں لکھیں؟ تو اتنی احادیث نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیسے بیان کر دیں, راویوں نے کیسے بیان کر دیں؟ تو یہ جہالت کا نتیجہ ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ محدثین کے ہاں حدیث کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ایک حدیث کا ایک بھی لفظ بدلتا ہے تو وہ اس کو الگ حدیث شمار کرتے ہیں. جب ایک ہی نبی علیہ السلام کا فرمان ایک الگ شخصیت بیان کرتی ہے جسے راوی کہتے ہیں تو اس کو الگ احادیث شمار کرتے ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے جو فرق ہیں ان کو بھی انہوں نے ملحوظ رکھا ہے, ضبط کیا ہے, تحریر کیا ہے, کتابوں میں لائے ہیں جس کی بنا پر, اور انہیں وہ حدیث کہتے ہیں. تو اس سے یہ ایک بہت بڑی تعداد لگتی ہے, لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ اتنی کیسے ممکن ہے. تو یہ بہت شاندار جواب آج ہمیں مصباح نے بھی دے دیا ہے. اہل علم تو پہلے ہی جانتے ہیں. مصباح, یہ بتائیے کہ اب آپ کی گفتگو سن کے بہت سے لوگوں کو انشاءاللہ شوق پیدا ہوگا, طلباء کو بھی شوق پیدا ہوگا, نوجوانوں کو بھی شوق پیدا ہوگا, اور خاص طور پر کچھ ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ریٹائرڈ گھروں میں بیٹھے ہوئے, ان کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے.
تو ہو سکتا ہے کہ وہ چاہیں کہ ہم بھی اس بابرکت سلسلے کو شروع کریں اور یاد کریں نبی علیہ السلام کی حدیث، کیونکہ آپ نے بھی بتایا ہمیں کہ اللہ کے نبی کی بشارت بھی ہے اور دعا بھی ہے، خوشخبری بھی ہے اس شخص کے لیے جو حدیث کو یاد کرتا ہے اور آگے بھی جا کے بیان کرتا ہے۔ تو یہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ آپ اس کا نام بھی دوبارہ بتا دیجئے اس کتاب کا، اور یہ بھی بتا دیجئے کہاں سے ملے گی، کیا نیٹ سے بھی مل سکتی ہے؟ تاکہ اگر نیٹ سے ملتی ہے تو لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں اور اپنے دیگر گیجٹس میں، یا پھر اگر کسی مکتبے سے ملتی ہے تو وہ لے لیں اور اس کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ جی یہ کتاب تو انٹرنیٹ پہ بھی آسانی سے مل سکتی ہے کہ الوافی بما فی الصحیحین، یہ لکھے تو انشاءاللہ کتاب آ جائے گی۔ اگر مؤلف کا نام بھی ساتھ لکھتے ہیں صالح احمد شامی، تو یہ کتابیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ میں نے خود انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی اور پھر وہاں سے پرنٹ نکلواتا تھا، کچھ صفحوں کی مثلا 100 صفحے 200 صفحے، تو اور مکتبوں سے بھی یہ کتاب آرام سے مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، راولپنڈی سے بھی مل سکتی ہے، تو میں کیونکہ وہاں کا رہائشی ہوں تو وہاں تو مجھے پتہ ہے، یہ لاہور کا تو مجھے نہیں پتہ۔ تو اس شیخ عدنان صاحب وہ کتابوں کا کاروبار کرتے ہیں، تو ان سے بھی کتاب مل سکتی ہے، اور خیبان میں ایک ادارہ بھی ہے تو مکتبہ انس، تو اس میں کافی کتابیں موجود ہیں اور ہر قسم کی عربی کتاب جو ہے وہاں سے مل جاتی ہے آرام سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں ہر کام جو بھی ہم کرتے ہیں اس کے اثرات تو ہوتے ہیں، اب اتنا بڑا کام حدیث رسول کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا، نورانی بندہ ہو جاتا ہے، تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ کوئی برکت، کوئی اس طرح کے معاملات آسان ہونا، یا ایک سیٹسفیکشن، سکون ہونا، یا اطمینان ہونا، کس طرح کی کیفیت ہے؟ یعنی احادیث یاد کرنے کے بعد کوئی تبدیلی کیا محسوس ہوئی آپ کو؟ سب سے پہلے تو ایک انسان کو خوشی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها وأداها كما سمعها، تو کہ اللہ رب اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، بے شک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو ایک انسان کو سکون ملتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا انشاءاللہ مصداق بنوں گا۔ واہ سبحان اللہ۔ تو اور دوسری بات یہ کہ انسان ویسے بھی کبھی خاص صبح جمعہ کبھی پڑھائے، کوئی دروس دے، تو اس کی بڑا فائدہ ہوتا ہے، بندہ وہ احادیث دہرائے تو پہلے سے یاد کی ہوتی ہے، تو دروس میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی جمعہ پڑھانے میں زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، بس گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے جو احادیث یاد کی ہے کسی بھی موضوع کے متعلق تو وہ یاد کر لے، دہرا لے، تو بہت فائدہ ہوتا ہے اس طرح۔ اور کوئی سکون بھی محسوس ہوتا ہے زندگی میں؟ دلی سکون محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنے احادیث میرے سینے میں حفظ کی، یہ سب اللہ کی توفیق، فضل و کرم و احسان ہے، اور جامع سلفے کے اساتذہ کی محنت ہے کہ انہوں نے، حالانکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اساتذہ نے ہی ہمیں احادیث یاد کرنے کا شوق ہمارے دلوں میں ڈالا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا فضل و کرم و احسان، اس کے بعد اساتذہ و والدین، تو ان کی محنت اور دعاؤں سے الحمدللہ اتنے احادیث یاد کی ہے۔ ماشاءاللہ مصباح، بہت شکریہ، آپ نے پاکستان کا ایک بہت خوبصورت نام پیدا کیا ہے۔ عربوں میں تو شاید اس طرح کے لوگ کئی ہوں گے، لیکن میرے علم کے مطابق پاکستان میں آپ ہمارے سامنے اس وقت بیٹھے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی احادیث پر مشتمل 7 کتابیں یاد کر لی ہیں، حفظ کر لی ہیں۔ بہت مبارک سینہ ہے، بہت مبارک گھرانہ ہے، بہت مبارک وہ ادارہ ہے جہاں سے آپ نے پڑھا، جامعہ سلفیہ، وہ اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اللہ نے بڑی صلاحیت رکھی ہے، تو دین کے حوالے سے بھی اپنے بچے، ہمارے بچے آج کل بہت تیز ہیں، بہت ذہین ہیں، ان کا حافظہ ہم سے کہیں آگے ہے، بس انہیں گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو 27 سال کا مصباح جس طرح ہمارے سامنے بیٹھا ہے، اس طرح ہر فیملی سے، ہر گھر سے ایک بچہ بھی نکل سکتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے اور ان اداروں کو بھی مضبوط کرنا چاہیے جہاں سے آج بھی اس طرح کے مثالی لوگ نکل رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔